أكبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر مسلسل پروگرام میں حاضر خدمت ہوں بریک کے بعد پھر ایک مرتبہ، اور آج کا پروگرام تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو سے تکبیر مسلسل کا خصوصی پروگرام امیر المومنین امام المتقین سیدنا و مولانا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات اقدس کے فضائل اور آپ کی عظمتیں اور آپ کی شان بیان کرنے کے لیے آج کا پروگرام تشکیل دیا گیا۔ ابتدا میں آپ نے کوفہ میں مولا کائنات کا گھر بھی دیکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی نجف آپ کو لیے چلیں گے، نجف اشرف جہاں مولا کائنات کا مزار ہے، آپ کے روضہ پاک کی انشاءاللہ زیارت بھی ہوگی۔ تو اس وقت میرے ساتھ اہل سنت کے ممتاز محقق مفتی محمد فیض رسول نقشبندی صاحب تشریف فرمائے۔ تو سلسلہ کلام جاری تھا، جہاں سے انہوں نے کلام چھوڑا تھا وہیں سے کلام کو جوڑتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، بریک سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا امیر المومنین امام المتقین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے کہ فاطمہ بنت اسد سبحان اللہ ہاشمی ہیں۔ کہا محدثین نے آپ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ وقد اسلمت وہاجرت اللہ و رسولہ وماتت بالمدینۃ فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اسلام قبول کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور میرے آقا کونین سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وصال فرمایا، وشاہدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تدفین میں آپ کے نماز جنازہ میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوئے۔ اور اسی حوالے سے بہت شاندار گفتگو کی ابن عبد البر نے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عن عطاء ابن ابی رباح عن ابن عباس قال لما ماتت فاطمہ تو ام علی ابن ابی طالب۔ عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ لما ماتت فاطمہ تو ام علی ابن ابی طالب، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ کا وصال ہوا، البسہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو پہنا دیا۔ اور پھر کیا ہوا، وَاضْطَجَعَ مَعَ فِي قَبْرِهَا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کی قبر انور میں لیٹ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پہ موجود تھے۔ فقالوا ما رأيناك صنعت ما صنعت بهذه، وہ صحابہ کرام جو حضور آقا سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد کی تجہیز و تکفین میں شامل تھے، انہوں نے یہ ایک ایسا فعل دیکھا، ایسا ایکشن دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، کیا کہا، فقالوا ما رأيناك صنعت ما صنعت بهذه، کیا آقا کونین سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام آج آپ نے کیا ہے یہاں پہ کیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا کیا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا انور جو ہے وہ کرتا، اپنا قمیص جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو عطا کیا اور آپ کی قبر انور میں لیٹ گئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو سوال کیے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا انہو لم یکن احد بعد ابی طالب ابر بی منہا، کہ حضرت جناب ابو طالب کے وصال کے بعد، جناب ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ حسن سلوک میرے ساتھ کسی نے نہیں کیا۔ یہ میں یہ بڑی ذمہ داری سے عبارت پڑھ رہا ہوں، دیکھ لیں ابھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ فعل نہیں کیا، نہ کسی کو کرتا پہنایا، نہ کسی کی قبر میں لیٹے. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہو لم یکن احد بعد ابی طالب ابر بی منہا، کہ فاطمہ بنت اسد سے زیادہ، حضرت علی کی والدہ ماجدہ سے زیادہ ابو طالب کے بعد میرے ساتھ کسی نے حسن سلوک اچھا نہیں کیا جتنا حسن سلوک اچھا فاطمہ بنت اسد نے کیا. اب یہ جملہ پڑھنے کے بعد مقام فکر ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد مدینہ منورہ میں وصال فرما رہے ہیں، تو جناب ابو طالب کی جو نیکی ہے میرے آقا فاطمہ بنت اسد کے وصال کے وقت بھی نہ بھول سکے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا سرکار کہ بھائی یہ فاطمہ بنت اسد جو ہے نا یہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے فاطمہ بنت اسد نے ہجرت کی ہے، فاطمہ بنت اسد میری چچی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ دی. وہ کیا سٹیٹمنٹ تھی؟ انہو لم یکن احد بعد ابی طالب ابر بی منہا، کہ ابو طالب کے بعد اس فاطمہ بنت اسد سے زیادہ اچھا حسن سلوک میرے ساتھ کسی نے نہیں کیا. اس لیے میں قبر میں بھی لیٹ گیا، میں نے کرتا بھی پہنایا. اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا جب پہنایا، اب کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں. ظاہر وہ میں نے پہلے بات بیان کیا نا، اپنی گفتگو کے آغاز میں مسند احمد ابن حنبل کی حدیث پڑھ دی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ افراد میں ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغض میں ہیں. اب جن کے ذہن میں بغض تھا انہوں نے اس کرتے کی کا کمپیریزن عبداللہ بن ابی کے کرتے سے کر دیا. کتنا ظلم ہے. او بھائی عبداللہ بن ابی کو کرتا میرے آقا نے ضرور دیا، لیکن بات یہ ہے عبداللہ بن ابی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، لیکن حضرت فاطمہ کے حوالے سے میرے آقا کی زبان سے یہ نکلا انما البستها قمیصی لتکسی من حلل الجنہ، میں نے اپنا کرتا فاطمہ بنت اسد کو اس لیے پہنایا تاکہ اس کو جنت کا حلہ نصیب ہو جائے. اور وَاسْتَجَعْتُ مَعَهَا لِيُحَوَّنَ عَلَيْهَا، اور میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ قبر کی جو ہے وہ آسانی ہو جائے. یہ ہیں وہ فاطمہ بنت اسد جن کے ہاں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں آپ پیدا ہوئے. محترم سامعین اکرام، یہ اسی طرح آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب، یہ میں نے پہلے عرض کی نا پہلے عرض کی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یکن احد بعد ابی طالب بر بی منہا. شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا یہاں سے کہ سرکار نے فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میری اس چچی سے زیادہ حسن سلوک میرے ساتھ کسی نے اتنا اچھا نہیں کیا جتنا اس چچی نے کیا. اب میں اکثر سوچتا ہوں، اکثر ٹی وی پہ بھی کچھ یوٹیوبز کے کلپس بھی میں نے سنے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، جس ابو جہل ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی ولادت پہ اس نے اپنی انگلی سے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر منڈے کو اس کی اس انگلی سے جی وہ ملتا ہے اس کو پانی جس سے اس کا عذاب بھول جاتا ہے. صحیح. اور حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جس کو ابو لہب کہا گیا، جس کی مذمت میں قرآن کی ایک پوری صورت ہے. ٹھیک ہے جی، پوری صورت نازل ہوئی. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے میرے آقا کی آمد پہ خوشی کی اس کو یہ حصہ ملا، اور ایک طرف دوسرے وہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد، ہاں یہاں پہ ایک اور بھی بات بتاتا چلو جی، جناب شیبۃ الحمد، یہ نام ہے عبد المطلب کا. جی. جس وقت حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا، تاریخ کی کتابوں کے اندر ایک وصیت نامہ درج ہے.
وہ وصیت نامہ صرف اور صرف ایک بندے کے نام ہے جس کا نام ہے عبد مناف، جو نام ہے ابو طالب کا. صحیح. اور اس وصیت نامے میں جو صرف بات کی گئی ہے وہ ایک ہی بات کی گئی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خیال رکھنا. وہ سارا وصیت نامہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سارے وصیت نامے کے اندر دیکھیں حضرت عبد المطلب کے اور بھی بیٹے موجود تھے، کسی کو وہ وصیت نامہ نہیں دیا. عباس کے نام کوئی وصیت نہیں وہاں پہ، اسی طرح ابو لہب کے نام کوئی وصیت نہیں وہاں پہ. ایک اسپیشل وصیت نامہ تحریر کتابوں میں جو صرف اور صرف حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیئر کے حوالے سے ابو طالب کو جو ہے وہ وصیت نامہ دیا گیا. یقیناً مفتی صاحب حضرت مولا کائنات کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا آپ نے تذکرہ کیا، حضور کا ان کو کرتا دینا یہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فضیلت کا پہلو ہے. اور پھر جہاں تک حضرت سیدنا ابو طالب کا تذکرہ آپ نے فرمایا، یقیناً ان کی جو خدمات ہیں وہ اتنی لازوال ہیں کہ ہر لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کہ اپنے بیٹے کو وہاں لٹاتے ہیں جہاں خطرہ ہو کہ کوئی قتل نہ کر دے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب حضرت ابو طالب جو ہے وہ وہاں اپنے پاس لٹاتے ہیں. تو یہ ان کی خدمات یقیناً آپ نے بیان کی. اور اگر اختلاف بھی ان کے بارے میں پایا جاتا ہے تو اہل ادب کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کی یہ تحقیق ہو تو پھر بھی وہ اہل ادب نے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ برملا آپ حضرت سیدنا ابو طالب کے حوالے سے کلام شروع کر دیں، اور پھر آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات اور ان کے کفر پر بات کر کا یہی طریقہ اور یہی سلیقہ رہا ہے. اور پھر اس میں اہل ادب میں سے یقیناً ایک مکتبہ فکر موجود ہے جو ان کے ایمان کا قائل ہے، ایمان ابی طالب کا قائل ہے. تو اس لیے حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ، علامہ ذہنی دہلان جو کہ اپنے وقت کے بہت مشہور و معروف عالم دین ہیں، انہوں نے ان کے ایمان کا ذکر فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں گئے بغیر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی ہے ان کا ذکر. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے پہلے کہا جنہوں نے ان سے بھی بڑھ کر میرا خیال رکھا وہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو جو حضرات ان کے ایمان کے قائل ہیں یقیناً باعث برکت اور باعث رحمت، اور جن کی تحقیق دوسری طرف ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ خاموش رہا جائے، نہ کہ اس پر لب کشائی کی جائے. میرے ساتھ ایک کالر ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں عبدالرؤف بات کر رہا ہوں جرمنی. عبدالرؤف؟ جی عبدالرؤف صاحب. سر عرض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اور سننے والوں کو خاص طور پر نوجوان نسل کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جائے تاکہ ان کو ان کا علم بڑھے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کرنی چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. اگر کوئی سوال ہے تو بھائی میرے سوال بتا دیجئے گا. نہیں سوال نہیں ہے، آپ کا ٹاپک ہے شان تو انشاءاللہ مولا مفتی علی. صاحب بیان تو اس بارے میں بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال جو کیجیے. ایک عالم دین کی موجودگی میں میرے خیال میں آپ حضرات کو سننا چاہیے. جی مفتی صاحب. یقیناً مفتی صاحب ادب کا یہی تقاضا ہے کہ ہمیں اس خانوادے کا ادب اور احترام. آگے چلتے ہیں، یقیناً ان کی عظمتیں اور فضیلتیں آگے پھر حضرت مولا علی کے میں چاہوں گا کہ ان کی ولادت کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے. اور پچھلے دنوں میں کافی اس پر بحث چلی اور ہم اس بحث میں اتنا زیادہ، جیسے ہمارے بھائی عبدالرؤف صاحب نے کہا، ہم نے زیادہ آج مولا علی کے فضائل اور عظمتیں جو ہیں وہ بیان کرنی ہے تاکہ امت کو ان کے مقام سے روشناس کروایا جائے. جی ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے ان کے والد سے بھی اور ان کی والدہ سے بھی، وہ تو آپ نے بیان فرما دیا. جی بالکل. اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی جو ولادت ہے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک کتنی تھی اور کس ان کی جو ولادت کی کیفیات ہیں وہ بیان کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین ناظرین، جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب نے سوال کیا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کے حوالے سے، ایک بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے. اب
اور جس وقت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر جو ہے وہ 8 سال تھی، یعنی 40 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، اور اس وقت مولا علی کی 8 سال، یعنی اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر پاک 32 سال تھی جب مولا علی کی ولادت ہوئی جی۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ولادت کی کیفیت کے حوالے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت، یہ امام بخاری کا میں نے قول نقل پیش کر دیا تاریخ کبیر سے، کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت 8 سال عمر تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 32 سال تھی جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوئے۔ اور یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا، ویسے آج سے 1 ہفتہ پہلے شاہ صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ کی کیا تحقیق ہے اس حوالے سے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کعبہ شریف میں پیدا ہوئے کہ نہیں، ایسی بات ہے جی قبلہ شاہ صاحب؟ جی جی۔ میں نے کہا شاہ صاحب ساری زندگی علماء سے سنا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا کے اندر لکھا، وہاں پہ میں نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ میں نے اس پہ کبھی تحقیق نہیں کی۔ تحقیق اس لیے نہیں کی کہ کبھی ذہن میں ایسا خیال ہی نہیں آیا۔ اگر حکیم بن حزام کعبہ شریف میں پیدا ہوں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، حدیث کی کم از کم اگر یہ روایت موجود ہے کہ حکیم بن حزام، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں، ان پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ گفتگو کر دی جائے تو وہ اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کے، کیونکہ آج سے 7 دن پہلے میں نے کبھی اس پہ تحقیق بھی نہیں تھی کی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا تو میں نے اسی پہ اتفاق کر لیا۔ اب جس وقت میں نے اس پہ تحقیق شروع کی، ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا ہے، ابن کثیر نے اس کا انکار کیا، ابن قیم نے اس کا انکار کیا، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا اقرار کیا، اور اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور کتاب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، نام کتاب کا اخبار مکہ فی قدیم الدہر و حدیث ہی، یہ بڑی مشہور کتاب ہے مکہ شریف کی تاریخ پہ، اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن العباس المکی فاقہی، ان کا تاریخ وفات ہے 272 ہجری 272 ہجری، یہ ان کا وصال ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد کے جو مختلف واقعات ہوئے ہیں ان کو انہوں نے روایت کیا، اور باقاعدہ سند کے ساتھ یہ روایت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابراہیم ابن ابی یوسف قال ثنا یحیی بن سلیم عن اسماعیل بن امیہ۔ دکھا سکتے ہیں لیپ ٹاپ؟ ہاں یہ میرے پاس ہے سکرین پہ، اگر میں کنٹرول روم والے بھائیوں سے کہوں گا سکرین پر اگر دکھا دیں آپ، مشکل ہوگا، انہوں نے میرے خیال وہ کیبل کنیکٹ نہیں کیا ہوا۔ چل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عبارت پڑھ رہا ہوں، حوالہ دوں گا ذمہ داری سے۔ جی ٹھیک ہے، ہاں ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹی وی پہ ساری دنیا سن رہی ہے، اگر جو حوالہ دوں گا اس کا ذمہ داری سے ذمہ دار ہوں انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیں میں عبارت عربی کی اسی لیے پڑھتا ہوں ساتھ کہ کوئی بندہ اپنی طرف سے عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتا۔ اگر سند آپ جو ہے وہ، ہاں وہ سند میں پڑھ رہا ہوں، سند پڑھیے۔ ہاں جی سند پڑھ رہا ہوں کہ قال ثنا یحیی بن سلیم عن اسماعیل بن امیہ قال سمعت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ یقول سمعت عبید بن عمیر یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ کیا یعنی اصل راوی جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں؟ ہاں، یہ بھی نوٹ فرما لیجئے گا ناظرین کرام،
نہیں میں تھوڑا سا اس کو اور کلیئر کر دوں گا. کر لیجیے. سمعت عبید بن عمیر یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. یہاں پہ اس واقعہ کے اندر نا جی مختلف لوگوں کے اقوال نہیں ان کے جو ہے نا ایکشنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں سمے تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا, میں نے سنا, وہ آگے چلتے ہیں. اچھا جی چلیں. وہ کہتے ہیں جی سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقنط ہا ہنا فی الفجر بمکہ. سب سے پہلے مکہ شریف کے اندر اگر کسی نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جس وقت قنوت پڑھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. جی. وَأَوَّلُ مَنْ شَرِبَ مِن مَاءِ زَمْزَمَ مُسْلِمًا. اسلام کی حالت میں, مسلمان ہونے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جس کو آب زمزم پینے کا شرف حاصل ہوا وہ کہتے ہیں ابو ذر غفاری ہیں. ٹھیک ہے. یہ مختلف واقعات ہیں نا جی. ٹھیک ہے. وَأَوَّلُ بِئْرٍ كَانَتْ بِمَكَّةَ زمزم. اور سب سے پہلا کنواں جو مکہ شریف میں تھا وہ زمزم ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي الْكَعْبَةِ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ. اور سب سے پہلا شخص, پہلی ہستی جو کعبہ شریف میں پیدا ہوئی وہ حکیم ابن حزام ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي الْكَعْبَةِ مِنْ بَنِي ہاشم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. کہ بنی ہاشم میں, مہاجرین میں سب سے پہلے جو ہستی کعبہ میں پیدا ہوئی وہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ خُبَیب بن عدی رضی اللہ عنہ. اور سب سے پہلے جنہوں نے شہادت کے وقت 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ ایجاد شروع کیا وہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یعنی بنو ہاشم میں جو پہلی شخصیت ہے کعبہ کے اندر ولادت کی وہ مولا علی کا ذکر بالکل کیا. جی ناظرین کرام, اس طرح نور الابصار میں علامہ شملنجی نے بھی اس کا تذکرہ کیا. اسی طرح ازالۃ الخفا کا آپ نے علامہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی جو وہاں پر الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں تواتر سے یہ ثابت ہے کہ مولا علی شیر خدا کعبہ میں پیدا ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انکار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی. جب آپ بات کرتے ہیں کہ فضائل میں اگر کوئی ضعیف روایت بھی ہو تو قبول کی جاتی. یہی اصول ہے حدیث کے اساتذہ کا اور اہل فن کا. یہاں سے کوئی ایمان تو ثابت نہیں ہو رہا نا, یا کوئی اسلام کا کوئی بنیادی پلر آپ نے ثابت کرنا ہے. فضائل کی بات ہے. جب فضائل میں کوئی کمزور اور ضعیف حدیث بھی ملے تو ہم فضائل تسلیم کرتے ہیں. تو یہاں پر فضیلت تسلیم کرنے میں کیا معاملہ ہے. اور میں نے ایک صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پیدا ہوئے تو کوئی اور کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ اصول حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں کیوں نہیں آپ کے ذہن میں آیا؟ 14 کتابوں کی حدیث کی 14 کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. جی. اور پھر یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کوئی فضیلت نہیں دے سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی فضیلت دے. یاد رکھ لیجئے جس کو بھی فضیلت ملے گی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی. ایون کعبہ کو بھی عزت اور فضیلت ملی ہے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملی ہے. مکہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں کعبہ ہے, یہاں زمزم کا چشمہ ہے, یہاں حتیم ہے, یا مطاف ہے, مقام ابراہیم ہے, بلکہ کعبہ کی قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی یہاں جلوہ گری ہے. اس اعتبار سے کنفیوز نہ کیا جائے. اگر کوئی نہیں تسلیم کرتا نہ کرے, لیکن اس پر آ کر زور دینے کی اور اس کو رد کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی. اس اعتبار سے دوستان محترم روایات موجود ہیں. قبلہ شاہ صاحب یہاں پہ ایک اور بھی بات بتاتا چلوں, حدیث کا ضعیف ہونا اور ہے, موضوع ہونا اور ہے. جی وہ میں ضعیف کی بات کر رہا ہوں, موضوع کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہاں موضوع نہیں ہے, ضعیف ہونا اور چیز ہے. صحیح بات ہے. تو اس لیے من گھڑت بات اور ہوتی ہے, اور اگر کسی کے اندر سند کے اندر ضعف پایا جائے
تو وہ اور بات ہوتی. جی آگے چلتے ہیں حضرت قبلہ مفتی صاحب. مولا کائنات کا جو بچپن ہے میں چاہوں گا اس لیے کہ ایک جملہ ضرور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مشکات شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے. امام نسائی نے بھی اس کو کسی جگہ پہ مینشن کیا, لیکن چونکہ امام نسائی کی کتاب اس وقت میرے سامنے موجود نہیں, لیکن تمام علماء اہل سنت کے کتب خانوں میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مشکات شریف کی شرح وہ تو موجود ہوگی. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ, دیکھیں ولادت کے بعد جو پہلا غسل ہوتا ہے جی کسی کو سسٹر دیتی ہے, کسی کو وہ جو آتی ہے ڈاکٹر وہ جو وہ دائی ہوتی ہے وہ دیتی ہے. قربان جائے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو غسل ولادت دیا وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور باقاعدہ طور پہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح کے اندر یہ جملہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پرورش کی, غسل ولادت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا, اور غسل وفات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. یہ جملہ ہے جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوئے تو غسل ولادت جو ہے, غسل ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ دیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے جب آنکھ کھولی ہے تو جو ذات جس ذات نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. 32 سال آپ کی اس وقت عمر پاک ہے, اس وقت مولا کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. ناظرین کرام, کسی کے وجود کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں, کسی کی تربیت میں, اس میں استاذ کا, مربی کا, اور جو ماحول ہوتا ہے وہ اس میں بہت اثر انداز ہوتا ہے. ہمارا تکبیر ٹی وی کا آپ حضرات نوٹ فرما لیجئے گا, ہمارے ہاں مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کوئی اور فضیلت دے رہا ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا میرا اور مفتی صاحب کا اور تکبیر ٹی وی کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ کائنات کو جو فضیلت ملے گی وہ ذات رسول سے ملے گی. یہ بات نوٹ کر لیجئے گا. اب مولا علی کو بھی فضیلت مل رہی ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے مل رہی ہے, کیونکہ میں سن رہا ہوں مختلف چینلز پر وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں حضور کو بھی کوئی فضیلت دے رہا ہے تو وہ مولا علی کی ذات دے رہی ہے. یہ تصور جو ہے اس کو آپ غور کیجئے گا, اس لیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی اللہ تعالیٰ کے بعد جو ذات ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم مولا کائنات کی عظمتیں, فضیلتیں اور شانیں بیان کریں گے, لیکن پھر یاد رکھیے گا کہ ان کو بھی فضیلت اور عظمت اور مقام نصیب ہو رہا ہے تو وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. جو لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں, جس کو بھی فضیلت مل رہی ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مل رہی ہے. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میرا نام سید فیضل حسن زیدی ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. سید فیضل حسن زیدی. جی سید صاحب. جی میں آپ کا شو سن رہا تھا, آپ مولا علی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کا ولادت کا مہینہ ہے اور ہفتہ ہے یہ, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ کعبے کو فضیلت ملی رسول اللہ کی وجہ سے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پوری کائنات کو فضیلت ملی رسول اللہ کی وجہ سے, اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. بے شک. لیکن کعبہ کو فضیلت ملی مولا علی کی وجہ سے کیونکہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہا یعنی کافر, چلے ہم تو دیکھیں ہم تو محبت والے لوگ ہیں, دیکھیں کعبے کے بیٹے ہیں. نہیں اس زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں کافر لوگ یہ کہتے تھے. اچھا جی یہ نہیں ہمیں, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا علی کعبے کی وجہ سے فضیلت ہے یا کچھ اس طرح نہیں, لیکن اگر سید رسول اللہ کی نہیں فیض الحسن صاحب نہیں, اگر مولا علی کی ہم تعریف کر رہے ہیں, مولا علی کی تعریف کرنے سے رسول اللہ کی بہت زیادہ تعریف ہوتی کیونکہ رسول اللہ نے مولا علی کو علم سکھایا ہے. نہیں ہر چیز. اچھا فیض الحسن صاحب جو مولا علی کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی بیسس پہ کر رہے ہیں. اچھا فیض الحسن صاحب بات کوئی مسلمان یہ اچھا یار سنا بھی کرے نا, آپ تو بالکل مسلسل پھر جو ہے نا وہ
مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہی تو گزارش کر رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے زمین پر تو پوری زمین کو اللہ پاک نے مسجد بنا دیا. تو یہ تقابل کیوں کرواتے؟ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت فضیلتیں بیان کر رہا ہوں تو اس میں مولا علی کی شان نہیں آ جاتی؟ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہی ذات ہے کہ جس نے ساری کائنات کو عظمت فضیلتیں عطا فرمائی. وہ سب آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ میں یہ میرے بھائی کا جو سوال تھا نا جی، اس سے میں یہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا تو قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. کعبہ اس کو بابرکت کب سے ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن. مبارکن جو ہے یہ اس کا حال ہے، یہ اب نحو کا اصول ہے. اب اس کا جو حال ہے تو اس کا ذوالحال ہے بیت، اور اس کے مستقل یا غیر مستقل ہونے کا فیصلہ ان اولا سے ہوگا، بیتم وضع سے، کہ جس وقت سے کعبہ بنا اس وقت سے یہ مبارک ہے. اس لیے کعبہ شریف کی برکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا پہ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی کعبہ مبارک تھا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف نہیں لائے اس وقت بھی کعبہ مبارک تھا. یہ الگ بات ہے کہ کعبے کو جو حرمت اور عزت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجودیت سے ملی وہ پہلے نہیں تھی ملی. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. قبلہ یعنی آپ صحیح فرما رہے ہیں، پہلے بیت المقدس قبلہ تھا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اب رخ مصطفیٰ جدھر ہوا، کعبہ تو تھا لیکن قبلہ مصطفیٰ نے بنایا ہے. قبلہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، لیکن مبارکن جو حال ہے نا اس کا وہ بتا رہا ہے کہ جب سے کعبے کا وجود ہے وہ تو اس وقت سے مبارک ہے. صحیح. تو قبلہ جو ہے وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور ہوتا ہے. تو وہ یعنی مکہ پاک میں، پھر مدینہ پاک میں 2 ہجری میں حضور علیہ السلام مسجد قبلہ تین تو آپ نے زیارت کی ہوگی، مدینہ پاک میں جاتے ہیں سارے. اس وقت چہرہ مبارک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن دل میں خیال آیا کہ کاش کعبہ قبلہ ہوتا. تو رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبیب جی تیری رضا ہوگی ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. جی سب آگے چلتے ہیں کہ بچپن مولا علی شیر خدا کا جو بچپن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں گزرا ہے. تو وہ کیا ماحول، اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو مولا کائنات کا کردار کیا تھا اس وقت؟ سبحان اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوئے آپ کا نام علی رکھا. اور ریاض الندرہ کا جو ہے نا 4 باب اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وَلَمْ يَزِلْ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلِيًّا. زمانہ جاہلیت میں علی نام جو ہے وہ پہلے کسی کا نہیں تھا. صحیح. پھر دیکھیں ہوتا جیسے حسنین کریمین کا نام پہلے نہیں رکھا گیا، اور ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات ہیں لیکن وہ ضعیف قرار دی گئیں. تو حضور کا اسم پاک بھی حضور ہی کے لیے، مولا علی کا نام بھی مولا علی کے لیے، اور حسنین کریمین کا نام بھی حسنین کریمین کے لیے، اور پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا. جی ٹھیک ہے. یہ نام کی بھی ایک فضیلت اور ایک عظمت اور بزرگی ہے. جی بچپن میں یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو مولا علی کی عمر پاک 8 سال تھی. یہ امام بخاری کا قول ہے. قول ہے. تو اس وقت جو کردار تھا، میں چاہوں گا کہ مولا علی کا کردار کیا تھا، روزے اول سے کردار ان کا کیا تھا؟ دیکھیں جی دیکھیں نبی پاک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو آنکھیں کھولی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھولی. جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ کہنے لگے کہ جناب ابو طالب رضی جو ہیں یہ ان کا جو نظام زندگی ہے وہ بڑا مشکل سے ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کو اپنی کفالت میں لیتے ہیں. یہ حضرت عباس نے مشورہ دیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کس وقت لیتے ہیں؟ جس وقت حضرت علی پیدا ہوئے. اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا.
اب حضرت عباس کہتے ہیں میں نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے لے لیا. سرکار فرماتے ہیں میں علی کو لوں گا، اور جو عقیل ہیں وہ حضرت ابو طالب کے پاس رہیں گے. یہ فیصلہ ہوا کہ عقیل ابو طالب کے پاس رہیں گے، ٹھیک. جعفر طیار جو وہ حضرت عباس کے پاس رہیں گے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو علی ہیں یہ میرے پاس رہیں گے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو تربیت ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی آقا کونین سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اور پھر جس وقت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو دعوت دی، سبحان اللہ، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام سنایا نکل گئے سارے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھے رہے. کہنے لگے ہاں ایک بچہ ضرور ہوں لیکن آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا. صحیح. اس وقت بھی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا. پھر مکی دور میں ہر لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور پھر عام الحزن ہوتا ہے، پھر ہجرت کی رات آتی ہے. مصعب، ہجرت کی رات میں سمجھتا ہوں کہ کردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمال کا کردار ہے، اور سیدنا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی اپنی جگہ ایک بے مثال ہے. اب یہاں پر ناظرین کرام، چونکہ ہم نے شروع میں اس پروگرام میں کہا تھا کہ یہاں نہ رافضیت ہے، نہ خارجیت ہے، نہ ناسبیت ہے. ہجرت کی رات کا جو واقعہ ہے اس میں بعض حضرات جب تقابل کرتے ہیں تو کوئی مولا علی کا پلڑا اوپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی سیدنا صدیق اکبر کا پلڑا اوپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہجرت کی رات مولا علی نے بھی حق ادا کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. ان کو بستر پر لٹایا، انہوں نے اپنے محبت کا حق ادا کر دیا. جن کو ساتھ لے کر گئے اور پھر جنہوں نے کندھے پر اٹھایا غار ثور میں لے کر گئے، اور انہوں نے بھی اپنی جان کی بازی لگائی، انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی. تو اس لیے اس پلیٹ فارم سے حضرت مولا کائنات کو بھی خراج عقیدت، سلام عقیدت، ان کی عظمتوں کو بھی سلام، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو بھی سلام، کہ جنہوں نے غار ثور میں اپنی محبت کا حق ادا کر دیا. دونوں کردار ہمارے لیے جو ہے وہ نمایاں ہیں. کردار کا تذکرہ سیدنا صدیق سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں موجود ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ عظمتیں وہاں پر بھی موجود ہیں. اور مولا علی کو امانتیں دے کر اپنے بستر پر لٹایا، اور مولا علی اس بستر پر لیٹتے ہیں تو وہ بھی دراصل میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا جذبہ لیے ہوئے، اور سیدنا صدیق اکبر بھی خدمت کا جذبہ لیے ہوئے. حق کا راستہ یہی ہے کہ سیدنا مولا علی کی عظمتوں کو بھی سلام پیش کیجئے، اور حق کا راستہ یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں کو بھی سلام پیش کیجئے. نہ آپ بغض میں جائیے، نہ آپ محبت میں اونچا اتنا چلا جائیے کہ معبود قرار دیتے چلے جائیں. اس لیے دوستان محترم، ہم حق کے راستے پر ہیں، اور حق کے جو متلاشی ہیں ان کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں کہ حق کا راستہ یہی ہے کہ ہجرت کی رات ہمیں بہت پیارا پیغام دیتی ہے. آؤ مولا علی کے در کے بھی غلام بنو، ابو بکر صدیق کے در کے بھی غلام بنو، انہیں بھی سلام عقیدت پیش کرو، انہیں بھی سلام عقیدت پیش کرو. مفتی صاحب، آگے پھر مرحلہ جب آتا ہے کہ مدنی دور میں، اور پھر مولا علی شجاعت کے میدان میں شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. بلکہ غزوہ بدر میں البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے کہ اس وقت فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے، جس کو رضوان کہا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ صدا دیتا ہے، اور اس دن جو ہے لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یہ جو صدا ہے کوئی عام بندہ نہیں دے رہا، یہ صدا رضوان فرشتہ دے رہا ہے، اور کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں. تو میں چاہوں گا مفتی صاحب، مولا علی کی جو شجاعت ہے، آپ کی جو تلوار ہے، آپ کی جو بہادری ہے، آپ کی جرت ہے، اس حوالے سے جو غزوات ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، ان غزوات میں آپ کی جو شجاعت اور بہادری ہے، اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین اکرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے جس طرح سے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا بات کر رہے ہیں،
نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میدان بدر میں تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جس وقت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے گئے، اس حوالے سے تمام اہل تاریخ اور اہل سند کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صرف غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اور اس کے علاوہ جنگ بدر کی جس وقت اعلان ہوا صفیں بنتی تھیں، صفیں بننے سے پہلے کیا ہوتا تھا، جو کسی بھی لشکر کے نامور جو وہ ہوتے تھے واریر جنگی لوگ، وہ آتے تو ان میں جس وقت آئے تو حضرت مسلمانوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لیا، اور ادھر سے جو ہے وہ عتبہ شیبہ وغیرہ آئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ہے وہ پہلا جو مقابلہ ہے وہ ان کے درمیان ہوا، اور جو کفار تھے وہ جو ہے اسی وقت جو ہے ڈھیر ہو گئے، اور یہاں تک کہ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ زخمی ہو گئے تھے، تو جو ان کا مد مقابل تھا اس کو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہی واصل جہنم کیا تھا۔ تو میں یہاں پہ یہ بات بتاتا چلوں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح مشکات کے اندر مرقات شریف کی جو شرح لکھی ہے وہ اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت روایت نقل کی ہے، اور اس کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں حاضر تھے، اب غزوہ احد کے اندر اس وقت جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ علم بردار ہوتے تھے، جھنڈا اٹھانے والے لوگ ہوتے تھے، ہر لشکر کا ایک اپنا جھنڈا ہوتا تھا۔ اب جو کفار کا جو جھنڈا تھا وہ بھی لشکر میں موجود تھا، اور جس وقت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نشاندہی کر لی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ اس وقت اسیسمنٹ کی، تجزیہ کیا کہ یہ جو جھنڈے والا شخص ہے نا جی، اس نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ اپنے پرچم کے ساتھ جو ہے کفار کی جو آرمی ان کو ادھر لے کے جا رہا ہے۔ اس وقت کیا ہوا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ علم بردار جو تھا، وہ جھنڈا اٹھانے والا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا تو اب کیا ہوتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس وقت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ڈائلاگ وہاں پہ موجود ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، تو جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو مرقات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا۔ اور محترم سامعین کرام، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ غزوہ احد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کا اظہار کیا، تو اس اظہار اس طرح سے ظاہر کیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے اور علی سے ہوں، یہ محبت تھی ان کی۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت غزوہ خیبر آیا تو میں شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں، وہ کچھ کہنا چاہیں۔ جی یقیناً سب غزوہ خیبر میں تو آپ نے جو ہے جو پہلے غزوہ خندق میں عمر ابن ود کو جو آپ نے واصل جہنم کیا وہ حضرت مولا کائنات کی جرت و بہادری ہے، اور پھر اسی طرح ناظرین اکرام جیسا کہ مفتی صاحب نے غزوہ بدر کا ذکر کیا، اور غزوہ خندق میں بھی مولا کائنات کی جرت و بہادری ہے، غزوہ احد میں بھی آپ کی جرت و بہادری ہے، اور عمر ابن عبد ود کو آپ نے 2 لخت کر دیا جو کہ اپنے وقت کا سرما تھا، لیکن مولا کائنات نے اپنے قوت سے اور جرت سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح سے امام رازی نے تفسیر کبیر میں
غزوہ خیبر کا جب تذکرہ کیا ہے تفسیر کبیر 5 جلد صفحہ 480 میں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دروازہ تھا تو اس کے 40 آدمی اگر ہوتے تو وہ دروازہ جو تھا وہ اٹھتا تھا، لیکن مولا کائنات نے اس کو اپنے اور مرحب کو بھی آپ نے قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور پھر آپ نے اس دروازے کو، آہنی دروازے کو اٹھا کر پھینکا ہے۔ اور اس دن جو ہے جب پوچھا گیا کہ مولا علی آپ نے یہ غزوہ خیبر کیسے اٹھایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی قوت جسمانی سے نہیں اٹھایا بلکہ قوت ربانی سے اٹھایا ہے۔ تو ان کو جو قوت عطا کی ہے وہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، دراصل ان کے ہاتھ میں قوت پروردگار ہے۔ ناظرین اکرام، بعض حضرات جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بعض بھائیوں کے چہروں کے پر شکنیں آ جاتی ہیں، ماتھوں پر شکنیں آ جاتی ہیں، لیکن جب انہی سے ہم یہ کہیں کہ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک آپ پڑھ لیجیے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ۔ آگے پڑھتے جائیے حدیث پاک، رب العالمین فرماتا ہے جب کوئی بندہ نوافل کی دنیا میں آتا ہے، یہ تو ایک ولی کا تذکرہ ہے کہ جب وہ نوافل کی دنیا میں آتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے آنکھ ہوتی ہے لیکن قوت بصارت میں عطا کرتا ہوں، اس کے کان ہوتے ہیں اور قوت سماعت میں عطا کرتا ہوں میری، بلکہ الفاظ تو بخاری شریف کے الفاظ ہے کون تو سامع الذی، یعنی ترجمہ اگر اہل ادب کریں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں جو ہے وہ دست قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوت سماعت، دست قدرت جو ہے وہ اس کی سماعت بن جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی بن جاتی ہے، پھر وہ جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے، پھر وہ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے۔ جب ایک ولی کا یہ مقام ہے تو جو امام المتقین ہو، سبحان اللہ، جو امام المتقین ہو، امیر المومنین ہو، اور جو سید الاولیاء ہوں، سید الاولیاء، بعض حضرات صرف ولی کہتے ہیں، علی ولی، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی درست ہے، لیکن آؤ ہم تمہیں مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں۔ مولا علی فقط ولی نہیں ہے، وہ تو ولیوں کے امام ہیں، بلکہ مولا علی کے در سے تو ولی بنتے ہیں۔ تو اس لیے دوستان محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے مولا کائنات کو جو قوت عطا کی گئی، رب العالمین نے اس مقام پر جو ہے تفسیر کبیر میں علامہ رازی نے نہیں تھی بلکہ قوت ربانیہ تھی جو عطا کی گئی تھی۔ اس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ غزوہ تبوک، اور اتفاق یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور غزوہ تبوک کا مارکہ ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ اتنے جو ہے وہ دہشت زدہ تھے کہ وہ مقابلے پر ہی نہیں آئے۔ تو اس کے بعد مولا کائنات نے قبلہ یہاں پہ آپ بات کر رہے تھے غزوہ خیبر کے حوالے سے، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند احمد بن حنبل میں روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ کان ابی یسمر مع علی وکان علی یلبس ثیاب السیف فی الشتاء وثیاب الشتاء فی الصیف۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جو والد ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی صحبت تھی ان سے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا کرتے تھے، گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں پہن لیا کرتے تھے، سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہن لیا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، مناقب میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرقات میں اس کو روایت کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہن لیا کرتے اور گرمیوں کے کپڑے جو ہیں وہ سردیوں میں پہن لیا کرتے۔ اب کیا ہوا، ایک دن سوال کر لیا، بھئی اے علی یہ تو بتاؤ آپ گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں پہن لیتے ہو، سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہن لیتے ہو، آپ کو گرمی سردی اثر نہیں کرتی؟ سبحان اللہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کلام فرمایا، کہتے ہیں جب خیبر کا دن آیا میری آنکھوں میں تکلیف تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، ایک تو شفا ہو گئی، اور پھر ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا؟ اللہم اذہب عن الحر والبردہ، یا اللہ علی کے پاس علی کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، سردی بھی دور کر دے گرمی بھی دور کر دے،
مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں فما وجدت حرا ولا بردن منذ یوم اذن، کہ جس دن سے میرے آقا کونین سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ علی جو ہیں سبحان اللہ علی سے گرمی اور سردی دور کر دے، کہنے لگے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہیں اس کے بعد آپ کو نہ کبھی سردی لگی نہ کبھی گرمی لگی۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا کیا کہ جس وقت موقع آیا حج کا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہ جائیں آپ اعلان کر دیں کہ اس سال نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اور دوسرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ نہ آئے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ آیہ مبارکہ نازل ہو گئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا کہ جائیں آپ جا کے۔ جی مفتی صاحب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ایک چینل پہ میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہٹا دیا گیا اور یہ معاملہ تو اس پر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، لیکن بریک کا وقت بچاتا ہے۔ تو مصطفیٰ چاند ہیں تو چاند کا حالہ ہے علی، مصطفیٰ چاند ہیں تو چاند کا حالہ ہے علی، صبح اسلام کے چہرے کا اجالا ہے علی، زینت فقر و غنا اعلیٰ و بالا ہے علی، حسن فطرت کی کتابوں کا حوالہ ہے علی، حیدر ایمان ہے ایمان کی حرارت کی قسم، شرح قرآن ہے قرآن کی عظمت کی قسم۔ بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا۔